کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ اور مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔ آئیے حضور غوث پاک کی ایک کرامت پیش کرتا ہوں، آپ توجہ سے سماعت فرمائیں۔ یہ واقعہ حضور غوث پاک کے بیٹے سید انصار القادری الجیلانی نے بیان فرمایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک چور حضور غوث پاک کی بارگاہ میں آتا ہے، عرض کرتا ہے حضور میں آپ کی بارگاہ میں آپ سے مرید ہونے کے لیے آیا ہوں۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے اور مرید ہو جا۔ وہ چور کہتا ہے حضور میری دو شرطیں ہیں، اگر آپ میری دو شرطیں مان لیں گے تو میں مرید ہو جاؤں گا۔ حضور غوث پاک نے پوچھا بتا تیری دو شرطیں کیا ہے؟ وہ چور کہتا ہے میری پہلی شرط یہ ہے کہ میں چوری کیا کرتا ہوں، چوری کرنا نہیں چھوڑوں گا۔ میری دوسری شرط یہ ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، نماز نہیں پڑھوں گا۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں تیری یہ دونوں شرطیں شریعت کے خلاف ہیں، لہٰذا واپس چلا جا، میں تمہیں مرید نہیں کروں گا۔ وہ چور کہتا ہے حضور نہ جانے مجھ جیسے کتنے چوروں اور کتنے ڈاکوؤں کو اپنے دامن سے آپ نے وابستہ کیا ہے، حضور مجھے بھی اپنے دامن کرم سے مجھے وابستہ کر لیں اور مجھے اپنا مرید بنا لیں۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں میری ایک شرط مان لے اور مرید ہو جا۔ وہ چور پوچھتا ہے حضور بتائیں آپ کی کیا شرط ہے؟ حضور غوث پاک فرماتے ہیں میری شرط یہ ہے کہ جب جب نماز کا وقت ہو جائے جہاں رہو وہیں سے کھڑے ہو کر کے اذان دے دیا کرنا۔ وہ چور کہتا ہے حضور آپ کی یہ شرط مجھے منظور ہے، آپ مجھے مرید کر لیں۔ وہ چور حضور غوث پاک کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتا ہے اور مرید ہو جاتا ہے، گھر جاتا ہے۔ جو ہی نماز کا وقت ہوتا ہے وہ چور اپنے گھر میں کھڑا ہوتا ہے اور اذان دینا شروع کر دیتا ہے۔ کئی دن تک ایسا ہی چلتا رہا۔ جب جب نماز کا وقت ہوتا وہ چور اپنے گھر میں کھڑا ہوتا اور اذان دینا شروع کر دیتا۔ ایک دن اس کی بیوی کہتی ہے اے میرے شوہر آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے، صرف اذان دیتے ہیں؟ آپ نماز بھی پڑھیے، کیونکہ نماز اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ نماز انبیاء کرام علیہم السلام کا محبوب عمل ہے، نماز دعا کی قبولیت کا سامان ہے، نماز اعمال کے مقبول ہونے کا ذریعہ ہے، نماز پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے، نماز پڑھنے سے جسم کو راحت ملتی ہے، لہٰذا میرے شوہر آپ نماز بھی پڑھا کریں۔ وہ چور کہتا ہے میں نے حضور غوث پاک سے وعدہ کیا ہے، اسی لیے جب جب نماز کا وقت ہوتا ہے میں اپنے گھر میں کھڑے ہو کر اذان دے دیا کرتا ہوں۔ اس کی بیوی کہتی ہے میرے شوہر اب گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، لہٰذا اب آپ چوری کرنے جائیں۔ وہ چور کہتا ہے ٹھیک ہے آج رات میں چوری کرنے کے لیے جاؤں گا۔ عشاء کی نماز کا وقت ہوتا ہے، وہ چور اپنے گھر میں اذان دیتا ہے۔ جب تھوڑی رات ڈھلتی ہے تو وہ چور بغداد کے ایک مالدار شخص کے گھر میں دیوار پہ رسی وغیرہ ڈال کر کسی طرح اس کے گھر کے آنگن میں پہنچ جاتا ہے۔ اس کمرے میں جاتا ہے جس میں سونے چاندی وغیرہ رکھے ہوئے تھے۔ اس کمرے میں جا کر خزانے کی چابی ڈھونڈتا ہے اور جس میں خزانہ رکھا ہوا تھا اسے کھول کر اس سے سونے چاندی نکال کر اپنے بورے میں رکھنا شروع کرتا ہے۔ رکھتے رکھتے رات کا پچھلا پہر آ گیا۔ اس نے سونے چاندی کے زیورات کو اپنے بورے میں رکھ کر کاندھے پہ اٹھایا اور جب اسے آنگن میں لے کر آیا تب اسے یاد آیا کہ رات ڈھل چکی ہے اور فجر کی نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ وہ شخص سونے چاندی کے بورے کو وہیں رکھتا ہے اور آنگن میں کھڑے ہو کر کے اذان دینا شروع کر دیتا ہے۔ اذان کی آواز سن کر سارے گھر والے بیدار ہو جاتے ہیں۔ جو ہی گھر والوں نے دیکھا کہ اذان ہو رہی ہے سارے گھر والے جلدی جلدی وضو بنا لیتے ہیں، اور اس چور نے جب دیکھا
کہ گھر کے سارے لوگ بیدار ہو گئے ہیں تو وہ 2 رکعات نماز کی نیت باندھ لیتا ہے۔ ادھر حضور غوث پاک اپنے کمرے میں اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک مسکرانے لگے۔ لوگوں نے پوچھا، اے حضور غوث پاک آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ حضور غوث پاک فرماتے ہیں میرا مرید پھنس گیا ہے، اذان دے کر پھنس گیا ہے۔ لوگ اذان دے کر بلاؤں کو ٹال دیا کرتے ہیں، لوگ اذان دے کر مشکلوں سے نکل جایا کرتے ہیں، لیکن میرا مرید آج اذان دے کے پھنس گیا ہے۔ حضور غوث پاک سے لوگوں نے کہا حضور کرم فرما دیں۔ حضور غوث پاک نے فرمایا ٹھیک ہے، وہ مصیبت سے نکل جائے گا۔ ابھی وہ شخص 2 رکعات سنت پڑھ کر جو ہی سلام پھیرتا ہے، پیچھے دیکھتا ہے کہ بہت سارے لوگ نماز پڑھنے کے لیے صف بنائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ انہی میں سے کسی نے کہا حضور آپ نماز پڑھا دیں، میں تکبیر کہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں امام صاحب نہیں ہوں بلکہ میں چور ہوں، میں چوری کرنے کے لیے تمہارے گھر آیا ہوں۔ سارے مقتدیوں نے کہا حضور آپ کے چہرے سے معلوم نہیں ہوتا ہے کہ آپ چور ہیں، آپ کے چہرے سے لگتا ہے کہ آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ نماز پڑھا دیں۔ وہ چور پھر کہتا ہے میں چور ہوں، چوری کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اتنے میں سے کسی نے کہا حضور سورج نکلنے والا ہے، فجر کی نماز کا وقت ختم ہونے والا ہے، آپ نماز پڑھا دیں۔ وہ چور کہتا ہے ٹھیک ہے تکبیر کہو۔ تکبیر کہہ دی گئی، جماعت کھڑی ہو گئی۔ جب فجر کی نماز مکمل ہوئی تو سارے لوگ اس چور کا ہاتھ چومتے ہیں، اس کی پیشانی چومتے ہیں، عرض کرتے ہیں آپ کا آنا ہمارے لیے باعث برکت ہے، آپ کے چہرے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ مسلمانوں اس چور نے کہا دیکھو یہ بورے میں سارے سونے چاندی کے زیورات رکھے ہوئے ہیں، میں چور ہوں، چوری کرنے کے لیے آیا ہوں۔ سارے لوگ کہتے ہیں حضور آپ اپنی ولایت پہ چوری کا پردہ ڈال رہے ہیں، آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ کا آنا ہمارے لیے باعث برکت ہے۔ وہ چور اپنا چہرہ حضور غوث پاک کے گھر کے جانب کرتا ہے اور اپنا ہاتھ جوڑ کر کے حضور غوث پاک سے عرض کرتا ہے اے حضور غوث پاک میں نے مان لیا کہ میں نے ایک وقت فجر کی نماز پڑھی ہے تو اتنے سارے لوگ میرا احترام کر رہے ہیں، اگر میں 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھوں گا تو پورا شہر میرا احترام کرتا ہوا نظر آئے گا۔ مسلمانوں اس شخص نے دل سے سچی توبہ کی اور چوری کرنا بھی چھوڑ دیا اور 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنے لگا۔ تو یہ حضور غوث پاک کے نگاہ کرم کا اثر تھا کہ چور بھی اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر کے اور 5 وقت کا نمازی بن جاتا ہے۔